تین طبقات ہو جاتے ہیں جن کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور ان تین طبقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ بھی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اولیاء اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ تو بات ہے نہیں. لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، اگر ان کے اوپر گناہ کے نہ ہوتے ہوئے وہ گناہ نہیں کر رہے، صحیح ہے نا، اور ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو سمجھ لیں ان کے اوپر جو پریشانی اور تکلیف آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آئے کہ ان کے درجات کو بلند کرنا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طبقے کو دیکھنا ہے کہ اس تکلیف کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر، یہ لوگوں کا جو معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کا جو ماحول چل رہا ہے، ہمیشہ ہر وقت نظر کسی اور چیز کے اوپر، تکلیف کے اوپر، مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر، تو اس وقت اس کی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ سوچ لیجئے گا، یقین جانیں اگر اس وقت نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے تو سمجھ لو اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہو. سبب کے اوپر نہیں جا رہی ہے، ارے اس کو بھی یہ بیماری ہو گئی، ارے اس کو بھی یہ بیماری ہو گئی. ابھی یہ ماحول میں یہ دیکھ رہا ہوں، ساری چیزیں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، خوف کے اندر مبتلا ہوا ہے. ارے کس بات کا خوف؟ ایمان والے کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ جو مصیبت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کا دبانا ہے. محبوب کا یار، محبوب کے دبانے سے خوف ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لینا، دیکھو سمجھ لینا اس بات کو، بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ خوف اور امید کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. اگر خوف اور امید کا تعلق کسی سبب سے جوڑ دیا تو یقین جانو یہ شرک کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت دل سے نکل جائے گی. خوف اور امید کا تعلق کس سے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے. بالکل ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے کہ ایک عورت کا تعلق اگر ایک مرد سے، بیوی سے ہے، اور اس عورت کی، اس کی بیوی کی نسبت کسی اور مرد سے جوڑ دی جائے تو اس مرد کو غیرت آتی نہیں آتی؟ آتی ہے نا. ایسے ہی امید اور خوف کو اگر کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اللہ کی ذات کو بھی غیرت آتی ہے. اللہ نہیں چھوڑتے. پھر اللہ کی ذات کو بھی غیرت آتی ہے. بھائی کسی کے سامنے بولو تو صحیح، تیری بیوی کا تعلق اس سے ہے، غیرت آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ چاہے گا جس نے بولا اس کا منہ نوچ ڈالو، اس کی زبان کھینچ ڈالو. اور میں اور آپ امید اور خوف کا تعلق کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی غیرت پھر کیا کرتی ہوگی؟ اللہ کو بھی غیرت آتی ہے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، امید اور خوف کے تعلق کو ہر وقت، ہر حال کے اندر اللہ کی ذات سے ہی جوڑ کر رکھو. ہر وقت. اگر میں نے اور آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کسی سبب کے بارے میں کہ بھئی اس سے حالات آئے ہیں، کس سے آئے؟ اس سبب سے حالات آئے ہیں، تو یقین جانو جب سبب کے بارے میں یہ سوچنا شروع کروں گا تو سبب کے ذریعے سے ہی ان حالات کو ہٹانے کی کوشش کرنا شروع کروں گا. میں سبب کے ذریعے سے ان حالات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایمان والا اگر سبب کے ذریعے سے حالات کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، حالات بگڑیں گے. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے حالات مزید بگڑیں گے، اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. اس کا یقین بٹھا لیں دل کے اندر. میں بار بار یہ باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت دکھی انسان ہوں. نہ خود کا یقین صحیح طریقے سے بن پاتا ہے، نہ
لوگوں کا یقین صحیح طریقے سے بنا پا رہا ہوں. میں اس لیے بھی باتیں کر رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان والا شیطان سے، ابلیس سے ہار جائے گا. نہیں ہار سکتا، نہیں ہار سکتا. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ میں تیرا پیٹ جھوٹا ہے اور میرے اللہ کا فرمان سچا ہے، تو میں آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں حالت کے اندر کیا کہہ رہا ہوں، میرے اندر کی کیفیت کیا ہے. میں کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب میرا اندر کیا کر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت کیا چل رہی ہے. فون پر سن رہا ہوں، کسی جگہ سن رہا ہوں، تو اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک حدیث ہے نا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی تکلیف دیکھو، کوئی پریشانی دیکھو، تو ایک دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ پڑھ لو تو تمہیں وہ مرض نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کے اندر سے یہ مرض ختم فرما دے. تمہیں یہ مرض نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی اگر میں خوف کے اندر مبتلا ہوں، اس کے بعد بھی میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس دعا پڑھنے کے بعد بھی کہ یار میرے اندر وہ مرض آ سکتا ہے، تو یقین جانے میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں. یہ میری بات نہیں ہے، میرا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے. اب مجھے صرف اتنی سی بات بتاؤ، وہ وائرس زیادہ ڈینجر ہے، یہ والا وائرس جو ایمان کی کمزوری کا ہے، یہ زیادہ ڈینجر ہے؟ صرف اتنی سی بات، یہ آپ کے ایمان کو کھا رہا ہے بھائی، اور وہ آپ کے جسم کو کھائے گا. وہ آپ کے جسم کو کھائے گا، یہ آپ کے ایمان کو. سوالات کر رہا ہوں میں آپ سے. ایک گاڑی آئی ہے، دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ بھائی یہ بڑی کھچاڑا گاڑی ہے، اس کے اندر ہم بیٹھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں ہمارے کو منزل تک بھی پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی. لیکن وہ گاڑی والا یہ بول رہا ہے کہ بھائی، ڈرائیور جو ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے گاڑی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس میں سارے ساتھیوں کو وصول کر کے لے کر آ جاؤ، وصول کرو اور میرے تک لے. محبوب کی گاڑی ہے یہ، محبوب نے بھیجی ہے، جس سے آپ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کی گاڑی ہے، اس نے بھیجی. اور ایک مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، بظاہر دیکھنے بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ دشمن کی بھیجی ہوئی گاڑی. کس میں بیٹھو گے بھائی؟ کس میں بیٹھو گے؟ محبوب کی گاڑی میں بیٹھو گے نا، محبوب تک پہنچنا ہے نا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ محبوب کی بھیجی ہوئی گاڑی ہے، اس کے اندر بیٹھ جاؤ بھائی، یہ محبوب تک پہنچا دے گی آپ. یہ محبوب تک پہنچا.